الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ پچھلی کلاس کے اندر بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اور مختصر عقائد میں نے عرض کیے تھے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق عقائد کی بات کریں گے کہ نبی کسے کہتے ہیں، نبی کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبی کیا ہوتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دینے کے لیے، لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے وحی بھیجی ہو۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے۔ ایک بات کنفرم ہوگی کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، تو ملائکہ میں انبیاء نہیں ہوتے، ملائکہ نبی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ دونوں مترادف ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں فرق، اور جو کہتے ہیں کہ فرق ہے ان کے نزدیک دو طرح سے فرق ہوتا ہے نبی اور رسول کے اندر۔ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتا، بلکہ اپنے سے پہلے جو موجود رسول ہوتے ہیں انہی کی شریعت کی پیروی کرتا ہے۔ نمبر دو، رسول بشری کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ملائکہ میں بھی رسول، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں، رسول ملائکہ میں، جس طرح جبریل امین علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور نبی جو ہے یہ صرف انسانوں کے ساتھ خاص ہے، نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں اور رسول ملائکہ میں بھی ہوتے ہیں۔ اب پھر بات آ گئی ذہن میں کہ کسی کے ذہن میں یہ یوں بھی آ سکتا ہے کہ تم نے کہا کہ نبی بشر ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر نور کیوں مانتے ہو؟ تو یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں اور نور ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی بندہ آئے اور آ کر یہ بولے کہ بھائی تم نبی کو بشر نہیں مانتے، ہمارے پاس بشریت کے دلائل ہیں، تو بھائی ہم مانتے ہیں۔ اس کی تفصیل تو انشاءاللہ میں عرض کروں گا آگے۔ ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اچھا، کیسے ممکن ہے کہ سرکار نور بھی ہوں اور بشر بھی ہوں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مریم کی ابتدا میں موجود ہے کہ جبریل حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے، فتمثل لہا بشرا سویا، یعنی آپ نور ہیں اور بشر بن کے تشریف لائے۔ ممکن ہے، یہ کوئی محال نہیں ہے۔ سوال پھر یہ ہے کیا جن اور فرشتے بھی نبی ہوتے ہیں؟ تو پہلے بات کلیئر ہو چکی، جن اور فرشتے نبی نہیں ہوتے، نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لیے ہے، کوئی عورت نبی نہیں۔ سوال پھر یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت اور جہالت وغیرہ، ان بری صفات سے نبوت کے اعلان سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہیں۔ یعنی انبیاء کرام بری صفات سے نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد ہر طرح کی بری جو برا وصف ہے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں، ان سے انبیاء پاک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد بالاجماع معصوم ہے۔ یعنی افعال بھی ایسے نہیں کرتے جو مروت کے خلاف ہیں، جو عزت کے خلاف، اور کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر یعنی قصداً صغیرہ گناہ کرنے سے بھی انبیاء کرام قبل نبوت یعنی اعلان نبوت سے پہلے اور اعلان نبوت کے بعد معصوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیے۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا، یعنی تقیہ، اس کا مطلب خوف کی وجہ سے چھپائے رکھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں پہنچایا یا کسی اور وجہ سے نہیں پہنچایا، تو ایسا بندہ، ایسا کہنے والا کافر ہے۔ اب صغیرہ اور تعمد صغائر، یہ جتنی باتیں اوپر ہوئی ہیں، یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ انبیاء کرام کے بارے میں بدتمیزی والے الفاظ بولنا شروع کر دیں،
جس طرح عموماً لوگ بول دیتے ہیں کہ جی باب آدم نے غلطی کی تھی، فلاں نے غلطی کی، باب آدم نے خطا کی، انسان خطا کا پتلا ہے، ہمارے باپ نے غلطی کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کی جرت قطعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو محفوظ عن الخطا ہیں ان کے بارے میں بھی محتاط ہی رہنا چاہیے۔ محفوظ عن الخطا کو بھی واضح کر کے بیان کرنا کہ محفوظ عن الخطا کا یہ مطلب ہے، کوئی ضرورت نہیں اس بات۔ احکام تبلیغیہ میں انبیاء سے سہو اور نسیان محال ہے، یعنی تبلیغی احکام بیان کرنے میں جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائے یا لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان میں انبیاء کرام بھول جائیں اور نہ پہنچائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، انبیاء کرام کا جسم برس و جزام وغیرہ یعنی اور اس طرح کے دیگر امراض سے جس سے لوگ متنفر ہوتے ہوں، قریب آنے سے تنفر کریں، انبیاء کرام اس سے پاک ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو کیڑے اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں لکھی ہیں، تو بہرحال ایسی بات درست نہیں ہے، کیڑے وغیرہ کا معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوا۔ ہاں بیمار ہوئے آپ، اور شدید بیمار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، مگر یہ علم غیب جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے، لہذا ان کا علم غیب عطائی ہوا۔ اب کوئی اگر ہم سے پھڈا کرتا ہے، اس کا باقاعدہ عنوان بھی انشاءاللہ آ جائے گا، پھڈا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، انبیاء کرام کو علم غیب نہیں ہے، تو ان سے پوچھ لیجئے نبی کا معنی کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بول دیں کہ نبی کا معنی ہے مطلب خبریں دینے والا، تو پھر ہر خبریں دینے والا نبی ہوا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والا۔ اب پھر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب خبر مل گئی پھر غیب کہے گا؟ تو میرے پیارے، اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ نہیں؟ تو بھائی کوئی چیز سامنے آ جائے اور اس کا بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ علم غیب نہیں رہا، بلکہ یہ سمجھیے جو ہم سے چیزیں پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بغیر کسی کے بتائے جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں، ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے یا برابر ہی بتائے وہ کافر ہے۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، دیگر صحابہ کرام، کسی بھی امام کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی نبی کے برابر۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، تمام فرضوں کی اصل نبی کی تعظیم، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی کہہ دے محتاج ہونے میں اوپر نیچے سارے معاذ اللہ بڑے بڑے عجیب و غریب لوگوں نے باتیں کہی ہوئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہہ دینا یہ کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام بڑے عزت والے ہیں، بڑے وجاہت والے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، یعنی انبیاء کرام کی عقل کے لاکھویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتی، یہ ہمیں مان لینا چاہیے۔ پھر سوال یہ، کیا انبیاء کرام زندہ ہیں؟ جی ہاں، انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ اچھا، کھاتے پیتے کیا کھاتے پیتے ہیں؟ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے نہ، اب ان کے لیے جنتی کھانے ہیں، ٹھیک ہے، آنے جانے میں کسی قسم کی دقت نہیں ہے۔ پہلے تو دقت ہوتی تھی کہ بتقاضۂ بشری سارے معاملات اپنانے پڑتے تھے، اب وہ نہیں۔ تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک آن کو ان پر موت طاری ہوئی، یعنی لمحہ بھر کے لیے موت طاری ہوئی، پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات یعنی ان کی زندگی حیات شہداء سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے، ولہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ اب کیسے اعلیٰ ہے بھائی ان کی زندگی؟ شہید کا ترکہ تقسیم ہوتا ہے، کیونکہ شہید چلا گیا اب وہ رسا اس کا ترکہ تقسیم کر لیں گے، لیکن انبیاء جب جاتے ہیں تو ان کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا۔ شہید کی بیوی عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے،
لیکن انبیاء کی بیویاں نکاح نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ کیا نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ کیا وحی نبوت غیر نبی کو ہو سکتی ہے؟ وحی کا مطلب ایک یوں کہ اطلاع دینا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو جانا، یا لفظ وحی کو بطور الہام استعمال کرنا، یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے یا نہیں؟ تو مطلقاً جو وحی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں وحی نبوت کی بات ہو رہی ہے۔ وحی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کہ فلاں کو وحی نبوت آئی، ٹھیک ہے، وہ کافر ہے انبیاء کے علاوہ۔ ولی کے دل میں بعض اوقات سوتے جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، ولی کے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور وحی شیطانی، یہ وحی شیطانی بھی ہوتی ہے، وہ کس کی طرف سے؟ القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے۔ تو وحی نبوت صرف نبی کو ہوتی ہے۔ اچھا، پھر سوال یہ کیا نبوت کسبی ہے؟ یعنی بندہ عبادت کرتا رہے وہ کر کے عبادت نبی بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ نہیں، نبوت کسبی نہیں ہے کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطائے الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے فضل سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا اسے اپنے فضل سے دیا، ہاں دیتا اسی کو ہے جسے اس منصب عظیم کے قابل بناتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ پہلے تو وہ اس قابل نہیں تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دی، ایسا نہیں۔ اور جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز مانے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب اس کا یہ، جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے وہ کافر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں اور نبوت کے ساتھ ہی دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے آ چکے تھے، اور اب جب دوبارہ آئیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہی تشریف لائیں گے، اگرچہ وہ نبی بھی ہوں گے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے ہی وہ نبی ہیں۔ کیا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ نبی کے علاوہ اور کون کون معصوم ہے؟ جس طرح پہلے میں نے عقیدے میں عرض کر دی ہے، نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور فرشتے کا خاصہ ہے، یعنی انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ خاصہ کا مطلب یہی ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے۔ سوال پھر یہ ہے کہ عصمت انبیاء کے کیا معنی ہے؟ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو چکا ہے، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء، کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں ہے۔ سوال، کن انبیاء کرام کا نام قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت ہود، حضرت داود، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت یونس، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت عزیر، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ٹوٹل 26 انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں بعض اوقات نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوگا کہ ہم کہیں 1,40,000 ہیں، 1,24,000 ہیں، تو انبیاء 1,24,000 سے زائد ہوں، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم بعض نبیوں کو نبی نہیں مان رہے، یہ بھی کفر، ٹھیک ہے۔ اور کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ 1,24,000 سے زائد ہیں، ٹھیک ہے، تو اب 1,24,000 سے کم ہوں، تو یہ بھی کفر کے نبی کو نبی نہیں مان رہے۔ لہذا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے،
ہاں اگر 1,24,000 کوئی بولتا ہے تو کم و بیش کہہ لیا کرے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ جو موویز بنی ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یا موسیٰ علیہ السلام کے نام پر، تو یہ بھی دیکھنا جائز نہیں۔ بعض کو بندہ کفر بک بیٹھتا ہے، کیا کہتا ہے یہ یوسف علیہ السلام ہے، تو وہ نبی تو نہیں ہے، لیکن بندہ اس کو کہتا ہے یہ یوسف علیہ السلام نبی سمجھ بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جواب دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا متى وجبت لک النبوہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جامع ترمذی کی روایت ہے کہ وہ آدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ بعثت کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ تو صحیح مسلم کے اندر ہے جو سب سے پہلے رسول کفار پر بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔ ان کے زمانہ کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب باقیوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، یعنی ممکن نہیں ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، ہٹ دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، تو مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی، اور پھر طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی۔ صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے لیا گیا تھا وہ بچے۔ ہاں بعض روایتوں میں چیدہ اور بھی آتے ہیں، تو ان میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انبیاء کرام کے بارے میں یہ عقیدہ کہ سب سے افضل کون ہے انبیاء کرام، تو سب سے افضل انبیاء کرام میں سے، رسولوں میں سے سب سے افضل میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اولو العزم رسول۔ اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک اور جن اور جميع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ یہ پانچ حضرات تمام مخلوق سے افضل ہیں، تمام مخلوق سے۔